السلام علیکم 7 کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ 7 کلاس اپنی اردو کی ٹیکسٹ بک اوپن کر لیں۔ آج کا ہمارا جو ہے وہ عنوان ہے بڑھے چلو، جو ہے یہ ملی نغمہ پیج نمبر 42 پر۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شاعر نے اس میں جو ہے وہ کیا بتایا ہے ہمیں۔ شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمت، محنت، عزم اور حوصلے کا جو ہے وہ درس دیتا ہے ہمیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنے مقصد اور منزل کے حصول کے لیے انتظار کیے بغیر کام کا آغاز کرو، مشکلات اور رکاوٹوں کا بہادری سے مقابلہ کرو، کسی ہچکچاہٹ یا گھبراہٹ کے بغیر خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھتے جاؤ۔ جو انسان کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، مشکلات اور مصائب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ تو بیٹا آپ کو میں نے جو تھا اس کا مرکزی خیال بتایا ہے کہ اس میں جو ہے وہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو بند نمبر 1 کی ریڈنگ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میننگ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو کمر کسو، ہمت کرو، سحر سے پہلے چل پڑو، سحر صبح چل پڑو، آگے بڑھو، کڑی ہے راہ دوستو کڑی مشکل راہ، راستہ تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو تھکن تھکاوٹ۔ اب بیٹا اس کی جو ہے وہ معنی کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو آسان الفاظ میں تشریح بتاؤں گی، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بند میں جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ بڑھے چلو، یعنی کہ میں شاعر جو ہے محنت اور ہمت پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سست، کاہل اور نکمے ہو کر بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمت کر کے اٹھو، اپنے حوصلے اور جذبے کو مستحکم کرو، رات کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرو بلکہ صبح ہونے سے پہلے ہی چل پڑو۔ اس سے مراد ہے کہ آنے والے وقت کی آس امید لگا کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا، بلکہ اپنے مقصد اور منزل کے لیے آج ہی سے کوشش کرو۔ اگر منزل کا راستہ کٹھن اور دور ہے تو بھی تھکن کا نام نہ لو، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہو۔ تھکاوٹ اور سختی کا احساس تمہارے حوصلے پست کر سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو مضبوط بنا کر منزل کی جانب گامزن رہو۔ بند نمبر 2 پر 2 کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ جھجک نہ دل میں لاؤ تم، جھجک ہچکچاہٹ، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، ڈگمگاؤ حوصلہ پست ہونا، خدا سے لو لگاؤ تم، لو توجہ دینا، لو لگاؤ توجہ دینا، ملول و مضطرب نہ ہو، ملول، غمگین، مضطرب، بے چین، بڑھے چلو۔ بند نمبر 2 میں شاعر جو ہے وہ نصیحت آمیز انداز اختیار کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ منزل کی جستجو اور مقصد کے حصول کے لیے کبھی بھی ہچکچاہٹ سے کام نہ لو۔ جب تم نے کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر ہچکچانے کی بجائے خود اعتمادی کے ساتھ اپنا قدم آگے بڑھاؤ۔ کسی بھی مشکل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنا حوصلہ پست کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے تم گھبراہٹ کا شکار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں کارساز اپنی مشکل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشکل میں سب کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے تم گھبراہٹ کا شکار ہو جاؤ تو اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں کارساز ہے، اس لیے پریشان، غمگین، بے چین یا بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنی ہمت، استقامت، حوصلے، لگن اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ بند نمبر 3، اٹھا دیا قدم اگر
تم ختم ہو بس اب سفر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، خوف و ڈر کے بغیر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو بڑھے چلو۔ اس بند میں جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ کسی بھی کام کے لیے صرف ایک بار قدم اٹھانا مشکل ہے، یعنی اگر تم نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر کے جو ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ کام ضرور ختم ہوگا۔ اگر کام شروع ہو گیا تو سمجھ لو کہ تمہارے مقصد یا منزل کا راستہ صاف اور کسی خوف و خطرے کے بغیر ہے، یعنی تم ایسے راستے پر چل پڑے ہو جہاں کوئی خوف، خطرہ یا ڈر نہیں ہے، اس لیے بس تم اپنے کام کو ختم کرنے کے لیے چلتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ یہ بند نمبر 5 کی جو ہے وہ اب تشریح کریں گے ہم، یہ بند نمبر 4 کی ریڈنگ کریں گے۔ تمہارے ہم سفر تھے جو ہم سفر، ساتھ مل کر سفر کرنے والے، وہ منزلوں سے جا لگے منزلوں، مقصد ذرا سمجھ سے کام لو، سمجھ عقل، بڑھے چلو۔ یہ نظم محمد مصطفیٰ خان مداح نے لکھی ہے۔ اس بند میں جو ہے آخری بند میں شاعر اپنی بات کا پورا مقصد سمجھاتا ہے۔ شاعر یہاں کہتا ہے کہ دیکھو، جو تمہارے ہم سفر تھے، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ مل کر سفر کا آغاز کیا تھا، وہ اپنی منزلوں تک جا پہنچے ہیں، سب تم سے آگے نکل گئے ہیں، مگر تم اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہو۔ اپنی جو عقل و شعور سے کام لو اور آگے بڑھتے جاؤ۔ شاعر نے اپنی بات کی اصل حقیقت کو واضح کیا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ آزادی حاصل کی یا ہمارے بعد آزاد ہوئے، وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں، جس کی واضح مثال چین ہے، جو ہمارے بعد آزاد ہوا مگر اپنے علم اور محنت کی بنا پر آج دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ یہ بیٹا آپ کی تشریح تھی، آپ نے اس کو، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کو نیٹ اردو کی نوٹ بک پہ لکھ کر گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔